خوشی کی تلاش کیسے کی جائے؟ کیا خوشی کی تلاش آپ کو خوش کر رہی ہے؟ واقعی خوشی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. چیز کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی چیز کو اچیو کرنے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ دنیاوی خوشی ٹیمپرری ہے. مغربی دنیا کی آئیڈیالوجیز نے آج کے انسان کو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگا دیا ہے. اس کا مقصد ہے کہ خوشی کی تلاش کیسے کی جائے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دوڑ کا انجام کیا ہے؟ مغربی معاشرے نے انسان کو اس دنیا کا مرکز بنا دیا ہے جہاں صرف انسان کی خوشی سب سے بڑی حقیقت سمجھی جا رہی ہے. دوسری طرف مذہبی معاشروں میں زندگی کا مقصد خالق اور مالک کی رضا اور خوشی ہوتی ہے. خوشی کا تصور ہر شخص کے لیے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، مگر ایک بات جو سب میں مشترک ہے وہ یہ کہ خوشی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. امریکی ماہر نفسیات ڈاکٹر سونجا لیوبرسکی کے مطابق خوشی کا صرف 10% حصہ ہمارے حالات پر منحصر ہوتا ہے، جبکہ 50% ہمارے جینیٹیکل عوامل پر اور 40% ہمارے روزمرہ کے اعمال اور خیالات پر منحصر ہوتا ہے. اب اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ خوشی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے اپنے ہی کنٹرول میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ اس کو حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا خوشی کی تلاش آپ کو خوش کر رہی ہے؟ واقعی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ خوشی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں وہ اکثر ذہنی دباؤ اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں تو ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، اور آخر کار جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں. ہیڈونک خوشی کی تلاش کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے. میں اس نظریے کو سمجھاتا ہوں. ٹریڈ مل جب ہم کوئی کامیابی یا خوشی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ایک چیز کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی چیز کو اچیو کرنے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. مثلاً اگر میں نے ایک نیا موبائل فون خریدا تو شروع میں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی، مگر کچھ ہی دنوں میں وہ خوشی کم ہوتی جائے گی، اور اس وقت تک کم ہوگی جب تک میں کچھ نیا خرید نہ لوں. زندگی کا ایک واضح مقصد ہونا خوشی کا ایک اہم جز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی مانگنے کی دعا سکھائی. جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں آخرت اور دنیا دونوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیاوی خوشی ٹیمپرری ہے اور آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے. جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی خوشیوں تک محدود رکھتے ہیں وہ زیادہ تر اکیلے اور عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی کو بناتے ہیں نا وہ بہت زیادہ مطمئن اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں. آخر میں یاد رکھیں کہ زندگی ایک بہت ہی پیچیدہ سفر ہے جس میں سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں، ایک ایسا مقصد جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو. دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ اپنی زندگی کو اگر آپ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کریں گے تو وہ اس خوشیوں کے پیچھے بھاگنے سے بہت زیادہ بہتر